کہ نہیں، اللہ کی ماننے میں ہی کامیابی ہے. اللہ راضی ہوگا زندگی بنا دے گا، اور اللہ ناراض ہوگا تو فرعون کو حکومت میں ناکام کیا، اور اللہ ناراض ہوگا تو قارون کو مال کے نقشوں میں ناکام کیا، اور اللہ ناراض ہوگا تو میرے دوستوں قوم صالح، قوم سمود، ان کو حرفت و صنعت میں رکھ کر خدا نے ناکام کیا ہے، اور قوم عاد کو اپنے سپر پاور ہونے کے دعوے پر خدا ناکام کیا ہے. ہاں، قرآن میں خبر دی ہے، یہ قوم عاد کے قوم سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے، ہمارے پاس ہے طاقت قوت، اور اللہ نے ان کو دی تھی. اللہ نے پیدائش ہے کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، قوم عاد جیسی قوم اللہ نے اور کسی کو پیدا نہیں کیا جن کو خدا نے قوت اور طاقت دی تھی، اور جنہیں لمبے قد تھے، جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں، کھجور کے درخت کے اتنے لمبے ان کے قد تھے. جب اتنے لمبے قد ہوں گے تو ان کا سینہ کتنا چوڑا ہوگا. اور اتنی طاقتور قوم تھی کہ درخت کو اپنے دو ہاتھوں کے بیچ میں جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتی تھی. ایسی طاقتور قوم، انہوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے یہی کہا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور دنیا میں. ہاں، اللہ تعالی شانہ نے قوم عاد کو جواب دیا ہے، علم ان اللہ خلقہ هو اشد منہ قوہ. ارے یہ سوچتے نہیں ہے کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے. آج کا انسان اللہ کو بھول کے بات کر رہا ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ یوں کروں گا. کیا کرے گا؟ اگر اوپر والے نہیں چاہا تو تیرا کیا ہوگا؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد من قوہ. کیا یہ نہیں دیکھتے، سوچتے نہیں، عقل استعمال نہیں کرتے کہ اس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. ہاں، اللہ نے اس قوم عاد کو ختم کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو کچھ نہیں، اپنی پورے نظام کو نہیں استعمال کیا، ایک ہوا کو استعمال کیا. ایک ہوا، وہ بھی پوری نہیں، تھوڑی سی. ہاں، اللہ تعالی شانہ نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوائی طوفان بھیجا. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. ہاں، سر بولنے والی ہوا بھیجی اللہ نے. جب ہوا کا طوفان ہوتا ہے تو آواز ہوتی ہے اس میں. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، سر. ایسی طاقت اللہ نے اپنی مخلوق، ایک ضعیف مخلوق، ہوا تو ایک مخلوق ہے ضعیف اللہ کے نزدیک، لیکن اس کو اللہ نے استعمال کیا. اور جب ہوا آئی تو ہوا کی طوفان میں ہوا نے انہیں زمین سے اٹھایا، اتنے قدور انسانوں کو، اور زمین سے اٹھا کر انہیں پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ انہیں پٹکا، اور ایسا پٹکا زمین پر کہ زمین پر ایسے گرے جیسے کھجور کے درخت ہوا کی وجہ سے زمین پر گرتے ہیں. ایسے ختم، کوئی نہیں باقی رہا، ایک بھی باقی نہیں رہا. ہاں، تو ایسی قوم نوح اپنی اکثریت پر میں تو گھمنڈ کرتی تھی، اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے ختم. ناراض ہے اللہ میاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہی بات سمجھائی تھی کہ تیرے پاس حکومت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر اللہ تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگا. اگر اللہ کی قدرت تیری موافقت میں نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگا، تیری حکومت دری کی دری رہ جائے گی. آج بھی خدا کا وہی معاملہ ہے. اسے مسلمان اپنی زندگی کو صحیح کر لے، یہ اپنے آپ کو اپنی مجرمانہ زندگی سے باز آ جائے، اور اب تک کی جو زندگی اس نے گزاری اس سے معافی مانگ لے، اور پھر اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لے. آج بھی اللہ تعالی شانہ اپنی قدرت کو ظاہر کر کے دکھائے گا.
سات راتیں اور 8 دن، کیا مطلب؟ صبح سے چلی تھی وہ ہوا، اللہ نے صبح سویرے چلائی تھی، چلتی رہی وہ رات اور دن، رات اور دن، رات اور دن، ختم کر دیا، ایک بھی باقی نہیں رہا۔ اس میں بھائی میرا عزیز ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک مال آئے، پیسے کوڑے ٹھیک آئے، مسئلہ یہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور آسمان والے کا فیصلہ ہمارے موافقت ہو جائے، اوپر سے یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے فیصلے آتے ہیں اور زمین پر وجود پاتے ہیں میرے دوستو۔ ہاں، آسمان پہ پورا نظام چلتا ہے، وہ نہیں ہوگا جو زمین پر بسنے والے انسان چاہیں گے، وہ ہوگا جو آسمان اور زمین کا مالک فیصلہ کرے گا۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے آتے فیصلے۔ اس میں بھائی میرا عزیز ہو، تبلیغ میں پہلی بنیاد ایمان ہے، ایمان بناؤ، ایمان اتنا بناؤ کہ جو ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس ایمان پر فیصلہ ہوگا۔ ہاں، حضرت عائشہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک مجموعہ، پوری امت میں ایک مجموعہ وہ ایمان بنا لے جو ایمان صحابہ کا تھا، اللہ ان کی دعاؤں پر فیصلہ کرے گا۔ حضرت عائشہ کہتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ تم 4 مہینے نکلو، 8 مہینے نکلو، میں تو یہ کہتا ہوں ایمان بنانے نکلو، اگر تمہارا ایمان 3 دن میں بن جائے تو 3 دن میں واپس آ جانا، اور تمہارا ایمان 4 میں بن جائے تو آ جانا، اگر نہیں بنتا تو پھر بناؤ، اتنی قربانی دو، اتنی قربانی دو کہ جس قربانی پر خدا خوش ہو کر تمہارا وہ ایمان بنا دے۔ جب وہ ایمان بن جائے گا، مسئلہ میرے دوستو، مسئلہ نمٹ جائے گا۔ ایمان بنانا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے اندر سے تعصب غیر کا نکال کر اللہ کی ذات عالی کا یقین جمانے کے لیے 10 سالہ مدنی زندگی میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے 150 مرتبہ مدینہ چھڑوایا ہے۔ حضرت عائشہ رحمہ کرتے تھے کہ حضور نے صحابہ کو مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد مدینہ سے 150 سفر کروائے، چھڑوایا اسے۔ ہاں، ہم رات دن اس دنیا میں اور اسباب میں جب میرے دوستوں پھنس کر اور اس میں رات دن محنت کرنے کی وجہ سے اسباب کا تاثر ہمارے دل میں آ گیا اور اللہ کی ذات عالی کا تاثر دل سے نکل گیا، ہماری نگاہیں اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر آئی ہیں۔ ہاں، زبان کا وہ یہ نہیں ہے اللہ کرتے ہیں مگر مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ کرتے ہیں مگر کیا ہے یہ مگر کے بعد کیا ہے؟ جو مگر کے بعد ہے وہ تیرے دل کا یقین ہے۔ تمہاری بھی تم سے کہ ہم نے آپ سے محبت ہے، مگر اگر مگر بولتے تو کیا ہوگا؟ تمہارا آنکھیں لال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مگر کیا؟ ہاں، تم کسی کے بعد کوئی کام کے لیے جاؤ، کام تو ہو جائے گا، مگر اس مگر کے بعد آدمی کا دماغ ٹکراتے، مگر کے بعد کیا کہے گا؟ کہ معمولی مگر نہیں ہے۔ آج کا مسلمان یہی کہتا ہے، یہ ہم لوگ کہتے ہیں بات تو ٹھیک ہے مگر کچھ نہیں ہے، بات ٹھیک ہی اور یہی ہے، یہ اندر آنا چاہیے۔ یہ مگر نکالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک پتا 4 مہینے لگانے سے کام نہیں چلتا، سال لگانے سے کام نہیں چلتا، یہ
یہ لوگ سال جو لگاتے ہیں نا، وہ سال ایک ساتھ لگا کر پھر 5-6 سال کچھ جماتے جاتے ہی نہیں. 4 مہینے لگانے کے بعد 2 سال چلہ ہی نہیں لگاتے. اس کا نام تھوڑی قربانی ہے. 4 مہینے لگاؤ، ہر سال لگاؤ اور وقت لگاؤ اور دنیا کو چھوڑو. یہی دنیا تو بیچ میں آتی ہے. جانا تو تھا لیکن کام آ گیا. یہ کیا کام کون سا آیا؟ وہ اندر کے ایمان کی یقین کا بگاڑ آیا. اگر اندر یہ بنا نہیں اللہ ہی کرنا، اللہ ہی کریں گے، پھر آدمی رکے گا نہیں. پھر 2 رکعت پڑے گا. اللہ میاں میرے حالات کو آپ زیادہ جانتے ہیں، دین کا تقاضا ہے، جانا ضروری ہے، آپ میری مدد فرمائیے گا. چلیے. ہاں، بدر میں اللہ سے، بدر میں حضور نے اللہ سے مانگا. حالات کو نہیں دیکھا کہ ہاں کچھ میرے صحابہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور یہ پورے طاقت کے ساتھ آئے، کیا ہوگا، ایسا نہیں سوچا. کہ مسئلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. کہ رات کو اللہ سے معاملہ کیا. اللہ میاں آپ ہیں، آپ کے لیے ہم نکلے ہیں، ہماری مدد فرمائیے. ہاں میرے صحابہ تو کمزور ہیں، ان کے پاس تو جوتے بھی نہیں پہننے کے لیے. اے اللہ انہیں جوتے پہنا. اے اللہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے، تو ہی مدد فرما. ہاں رات بھر خدا کو اللہ کو منوایا اور منوانے کے بعد صبح حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں وہ عتبہ مرے گا، یہاں وہ مرے گا. ایک ایک کی جگہ بتائی آپ نے. جی ہاں. اور اللہ نے آسمان سے وہی بھیجی. حضور میرے پیارے نبی آپ کے صحابہ سے کہیے ابھی تو اللہ میں نے 3000 کی بٹالین بھیجی ہے. 3000 کی بٹالین فرشتوں کی. ہاں اور تم جمے رہو گے اور اپنی اپنی بات پر جمے رہو گے تو پھر اللہ میں تمہاری اور 5000 کے بٹالین بھیجے گا. حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا. قرآن کو پڑھو، قرآن کو. مشرق میں مغرب کو مت پڑھو. قرآن کو پڑھو، قرآن شریف کو. آسمان سے اللہ نے فرشتوں کو اتارا، فرشتوں کو اتارا. ہاں ان فرشتوں نے ہاں سلام بھیجا. کتاب نے اپنے پیارے نبی سے سلام کہیے کہ اللہ نے کام نمٹا دیا، ہو گیا کام. گھوڑے سوار جو میرے بھائی میرے عزیزو، وہ اللہ آج بھی ہے اور وہ اللہ کے وعدے آج بھی ہیں. ہاں اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. ہم جو اللہ کی شرط ہے وہ پوری کریں، اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان تھوڑا گھر بیٹھے بن جائے گا. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو گھر چھڑوایا. ہاں اللہ نے صحابہ کو ہجرت کروائی، ورنہ اللہ تو مکہ میں رکھ کر بھی مدد کر سکتا تھا. نہیں، ہماری سنت یہ ہے، ہماری نسبت پر گھروں کو چھوڑو، وطن کو چھوڑو اور ہماری راہ میں قربانی دو اور ہمیں بولو، دعوت دو. اور ہماری اللہ کی دعوت دو، اللہ کی قدرت سمجھاؤ انسانوں کو. یہ جو دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، ان کو کہو کہ تیرا دعویٰ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں اللہ کی ایک ہوا کا تو تم مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں تو اللہ کو مان، اللہ کی قدرت ہے. اللہ تو قرآن پاک میں ان دنیا کے انسانوں کی طاقت کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دے رہا ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. اللہ کو چھوڑ کر جو جن کے پاس جا کر تم قرار کرتے ہو، کیا کرتے ہو، یوں کرتے ہو، یہ تو ان کی تو حیثیت اللہ کے نزدیک مکڑی کے جالے کی ہے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. وہ اپنے جالے گھروں میں جالے تانتی ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ. اور